کو لے کر چل پڑے. آگے ایک طرف سبق شروع کر دیا. جب کفار مکہ میں داخل ہو کر محبوب دکھائی دے گا کہ محبوب یہاں نہیں ہے. معلوم کیا گیا خبر نہیں پتا کرنے کے بعد جب محبوب کا پتا نہیں چلا ابو جہل کہتا ہے اے تو کافر اے تو بےمان اے تو محبوب کا دشمن. ابو جہل کہتے ہیں ابو نبی کو تلاش کرنا ہے کسی اور کے در پر نہیں. ابو بکر کے دروازے پر جانا پڑے گا. ہمیں جس کی تلاش ہے اگر میرے بھتیجے کو تلاش کرنا ہے تو میرے بھتیجے کو تلاش کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کے دروازے پر جانا پڑے گا. جب ابو بکر صدیق کا خبر ملے گی ابو بکر صدیق کو تلاش کریں گے تو وہاں پر ہمارا بھتیجا بھی ملے گا. چل پڑے کہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر جاتے ہیں. نبی کو تلاش کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کے دروازے پر. نبی سے محبت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق سے محبت کرنی پڑے گی. اگر اپنے نبی سے محبت کرتے صدیق سے دشمنی کریں گے تو نبی کبھی نہیں ملے گا. اس لیے پہلے صدیق بعد میں نبی ملے گا. اس لیے ابو جہل بھی کہتا ہے کہ میرے بھتیجے کو تلاش کرنے کے لیے پہلے ابو بکر کو تلاش کرنا پڑے گا تو بعد میں میرا بھتیجا ملے گا. کفار مکہ ابو بکر کے دروازے پر آئے. پتا کیا ابو بکر نہیں ہے. ابو بکر چلا گیا. محبوب رحمت اللہ علیہ کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر سوار کیا. کیا شان کیا عظمت ہوگی ابو بکر صدیق کہ خود سواری بن کر محبوب نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا. محبوب رحمت اللہ علیہ کو ابو بکر صدیق نے کہا محبوب گرمی چل کر اس لیے آپ کا پوری زمین کو چلنا میں ابو بکر صدیق دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. محبوب میرے قدموں پر سوار ہو جائے ابو بکر اپنی جان کو قربان کر دے گا لیکن آپ کی تکلیف ابو بکر صدیق نہیں دیکھ سکتا. محبوب رحمت اللہ علیہ کو ابو بکر صدیق نے کندھوں پر سوار کر کے پہاڑی پر جو بلندی پر پہاڑی تھی اس کے اوپر محبوب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باتوں میں سواری بن کر پہنچایا. وہاں پر پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق کہتا ہے میرا محبوب جہاں ٹھہر جائے جہاں بیٹھ جائے جہاں تشریف رکھے بازار کو ساتھ پہنچو کہیں کا کوئی جانور نہ ہو. میرا محبوب نہیں پا تکلیف دینے والی چیز نہ ہو. اس لیے میں پہلے بار کو ساتھ کر لیتا ہوں پھر محبوب آپ کو لے کر آ جانا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے اندر تشریف لے گئے. وہاں جا کر صفائی کی جھاڑو لگایا. صاف کرنے کے بعد یہ جاذب سکھاتے سراغ سے اپنے کپڑے دے کر سراغوں کو بند کیا. لیکن جو سراغ کو بند کیا اپنے پاؤں کی دے کر بند کر کے فرمایا محبوب تشریف لے کر آ گیا. آپ کو ایک جگہ صاف ہو چکی ہے. محبوب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. باہر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اپنی گود پر سلا دیا. کیا شان ہوگی کیا ہوگی کہ محبوب ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے. ابو بکر صدیق اپنے محبوب سے بھی تلاش کر رہے دشمن بھی تلاش کر رہے. اللہ نے جالے بکری کو حکم دیا بکری جلدی کرے رات کو جالا کرنے کی آپ کا حکم ہے کہ آپ اندر جالا کرنا ہے لیکن اندر نہیں جانا. اندر دو جان آپس میں آرام کر رہے جان آپس میں ملاقات کر رہے تیسرے کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بکری میرا کام ہے جالا کر کے چلا جانا. بکری میں آ کر جالا کر کے چلی گئی. اللہ نے کبوتری کو حکم دیا کبوتری جا کر اپنا گھونسلہ بنا آپ لے کر بیٹھ گیا. لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں صدیق جائے اپنے جان کا انکار کر رہے. کسی دوسرے کو جان کے ساتھ جان سے الگ
کرتی ہے کیونکہ یاد اپنے یاد کا اکیلا زیارت کرتا ہے، اکیلے دیدار کرے اس کو اجازت نہیں ہے۔ محبوب رحمت اللہ علیہ ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اپنے محبوب کا دیدار کرتے چلے جائے ہیں، اچانک دشمن آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے نظر اٹھائی، دیکھا سامنے چل رہے دشمنوں سے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا محبوب دشمن نظر آ گئے، مجھے خطرہ ہے کہ دشمن اندر نہ آ جائے۔ جیسے ابو بکر صدیق کو اپنے محبوب پر یاد آیا، اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ میرا یاد میرا وفادار ابو بکر صدیق کو میرا زیادہ حق ہے، میرا زیادہ اس کے اندر محبت و چاہت ہے۔ اللہ نے فوراً وہی بھیج دی، اللہ نے پیغام بھیج دیا کہ میرا پیغمبر اپنے یار ابو بکر صدیق کو تسلی دے کہ میرا محبوب ابو بکر کو کہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ ہو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو۔ اپنے یار صدیق سے کہے صدیق پریشان نہ ہو، صدیق غم نہ کرے، ان اللہ معنا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ابو بکر میرا یار رب ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، رب رب فرمایا ابو بکر جیسا فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے یار ابو بکر کو کہے پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ابو بکر اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ ہے۔ ابو بکر سامنے ہوتے، ابو بکر دیکھتا ہے سامنے کہ نظر آتا ہے، وہاں پہ مچھلی کھڑی ہے، وہاں پہ مسئلہ تیار ہے۔ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ نے ہمارے لیے انتظار کر دیا، اگر یہ کچھ بہت اندر ہے تو ہم یہاں سے نکل کر آگے چلے جائیں گے۔ ابو بکر پریشان نہ